بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کر بدماشی کرنے والے ممالک واپس جائیں۔ ترکی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال سنگین اور نازک ہے۔ بھارتی آرمی چیف ہزاروں مویشیوں کو منتقل کرنے والا جہاز عملے سمیت ڈوب گیا۔ امریکہ کی جانب سے سفارتکاروں پر نئی پابندیوں کا جواب دیا جائے گا۔ چائنا بھارت نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی چائنا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ افغان حکومت نے 7 کے علاوہ طالبان کے تمام قیدی رہا کر دیے۔ مجھے ہمیشہ پاکستان کا دوست سمجھا جائے۔ امریکی سفیر وہ کمپنی جسے کورونا کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ سعودی عرب کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کے لیے فضائی حدود کی اجازت دے دی۔ بھارت چینی ایپس کو بند کرنے کے امتیازی اقدامات سے باز رہے۔ چائنا بھارت میں شوہر، بیوی اور ان کی 3 بیٹیوں نے اپنی جان لے لی۔ ٹوتھ پیسٹ کے چند خطرناک اجزاء۔ خالی پیٹ لہسن کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کر مشرقی بحیرہ روم میں غنڈہ گردی کرنے والے ممالک جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس بھی جائیں گے۔ ترکی اپنے تمام ہمسایہ ممالک کی علاقائی صالحیت کا احترام کرتا ہے اور اپنے جائز حقوق کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ ترکی کا مزید کہنا ہے کہ ترکی اپنے حقوق کسی کو پاؤں تلے روندنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے اس علاقے میں آ کر ہم پر دھونس جمانے، اپنا حق جتانے اور محافظ بننے کا ڈھونگ کرنے والے بعض ممالک موجود ہیں جن کی موجودگی ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ممالک جیسے آئے ہیں ویسے ہی الٹے قدموں واپس بھی جائیں گے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ قبرص ترکی کا قومی مسئلہ ہے اور اس کے حقوق کا تحفظ ہر صورت کیا جائے گا۔ یونان نے لوزان معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 16 جزائر کو اسلحے سے بھر دیا ہے۔ ترکی کا مزید کہنا تھا کہ اگر یونان فرانس اور یورپی یونین کی پشت پناہی سے اپنی من مانی کر رہا ہے تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال سنگین اور نازک ہے۔ انہوں نے LAC کا 2 روزہ دورہ کیا جس کے دوران انہوں نے ایک نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ LAC پر صورتحال سخت کشیدہ ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی اہلکاروں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اہم تعیناتیاں کر دی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے 2 ماہ سے LAC پر صورتحال کشیدہ ہے، لیکن ہم چائنا کے ساتھ فوجی اور سفارتی دونوں سطح پر مسلسل بات چیت کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ سے 6000 مویشیوں کو لے جانے والا بحری جہاز بحیرہ شرقی چائنا میں سمندری طوفان کے باعث ڈوب گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے 40 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جاپانی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ اب تک 1 آدمی کو بچا لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں میں 3 کشتیاں، 4 جہاز اور 2 غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں۔ جاپان میں واقع امامی اوشیما جزیرے کے مغرب سے 6000 مویشی لے جانے والے جہاز نے ایک پریشان کن کال بھیجی تھی۔ اس وقت طوفان میساک نامی سمندری طوفان تیز ہواؤں کے ساتھ اس علاقے سے ٹکرایا تھا۔ چینی سفارتکاروں پر امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ چائنا نے امریکہ سے غلط فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال کی روشنی میں ضرور جواب دیا جائے گا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین ہمیشہ قوانین کے مطابق اپنی سرزمین پر امریکی سفارتی مشنوں کی معمول کی سرگرمیوں کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے، جبکہ امریکہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوستو، امریکی پابندیوں کے تحت چینی سفارتکاروں کو جامعات اور ثقافتی پروگرام میں شرکت سے قبل محکمہ خارجہ سے اجازت لینا ہوگی، جبکہ چینی سفارتخانے اور عملے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ بھارت نے چائنا کے ساتھ فوجی میدان کے بعد اب ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی چائنا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔
اور پب جی سمیت 119 چینی ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پچھلے روز بھارت کی وزارت الیکٹرانکس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ملک میں پب جی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور آج کے بعد یہ ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کی جا سکے گی۔ بھارتی حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پب جی اور دوسری چینی ایپلیکیشنز ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی ہیں جو ملکی سالمیت، خود مختاری اور دفاع کے خلاف ہیں۔ یہ ایپلیکیشن امن عامہ کو بگاڑنے کا سبب بن رہی تھیں۔ دوستو، بھارت میں پب جی 5 کروڑ بار ڈاؤن لوڈ کی گئی اور اس کے 3 کروڑ 30 لاکھ سے اوپر ایکٹیو صارفین تھے۔ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے کے تحت افغان حکومت نے طالبان کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ امریکہ اور طالبان میں 5000 قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ لیکن دوستو، 7 ایسے قیدی بھی ہیں جنہیں اشرف غنی حکومت نے تاحال نہیں چھوڑا ہے۔ ان 7 طالبان کی رہائی پر آسٹریلیا اور فرانس کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ دونوں ممالک نے کہا تھا کہ یہ قیدی شہریوں کو مارنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پاکستان میں 2 سال تک بطور امریکی سفیر خدمات سر انجام دینے والے پال ڈبلیو جانسن نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ اینجلا ایگلر پاکستان میں امریکہ کی نئی سفیر ہوں گی۔ پال ڈبلیو جانسن نے اپنے آخری پیغام میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے دوست ہیں اور یہاں کے پرجوش لوگوں نے جس طرح انہیں خوش آمدید کہا اس پر وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے قابل فخر شہریوں نے انہیں اور ان کی اہلیہ کتھرائن کو انتہائی گرمجوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور اپنے گھروں کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ دوستو، پاکستان میں امریکہ کی نئی سفیر اینجلا ایگلر پاکستان میں 2013 سے 2015 تک پبلک افیئرز کی کونسلر رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے نائب وزیر خارجہ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے اور ان گنت کمپنیاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئیں، لیکن ایک کمپنی ایسی تھی جسے کورونا سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس کمپنی کی انتظامیہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کمپنی آن لائن ویڈیو کانفرنس سروس زوم ہے، جس کا نام بھی لاک ڈاؤن سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلے کی پابندی کی وجہ سے حکومتی اور سرکاری اعمال اور نجی کمپنیوں کے عہدیداروں اور ملازمین کی آن لائن کانفرنس کی ضرورت درپیش آئی تو زوم کمپنی کو ایسا بوم ملا کہ آج اس کا نام ہر ایک شخص جانتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران زوم کی مقبولیت میں کئی 100 گنا اضافہ ہوا۔ اس مقبولیت کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں اس کے حصص کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی۔ ابھی حالیہ دنوں میں اس کے اسٹاک کی قیمت میں 35% اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ کمپنی کی طرف سے پچھلے دنوں ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس سال مئی اور جولائی کے دوران اس کے منافع میں 3000% سے اوپر اضافہ ہوا ہے۔ منافع میں اس اضافے کے ساتھ کمپنی کی مالیت 20 ارب پاؤنڈ بڑھ کر 90 ارب پاؤنڈ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اس سال کے آغاز میں صرف 14 ارب پاؤنڈ تھی۔ سعودی عرب کے بعد بحرین نے بھی متحدہ عرب امارات کے لیے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود یوز کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے بھی اسرائیلی پروازوں کو اپنی حدود یوز کرنے کی اجازت دی تھی۔ بحرین ایوییشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت متحدہ عرب امارات کی جانب سے درخواست پر دی گئی ہے۔ چائنا نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ 118 چینی موبائل ایپلیکیشن کو بند کرنے کے امتیازی اقدامات سے باز رہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کی آڑ میں چائنا سے وابستہ موبائل ایپس کو بند کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے پر چائنا کو شدید تشویش ہے اور وہ اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ بھارت عالمی تجارتی تنظیم کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت میں 5 افراد پر مشتمل پورے خاندان نے زہریلا مواد پی کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا۔ گجرات میں 42 سالہ سیفی شبیر بھائی، ان کی اہلیہ اور 3 بچوں کی باڈیز صبح ان کے گھر سے ملی۔ گھر میں ایک رکا بھی پڑا ہوا ملا جس میں لکھا تھا کہ پورا خاندان اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہا ہے، تاہم اس کی وجہ تحریر نہیں کی گئی تھی۔
مرنے والوں میں 42 سالہ سیفی کے علاوہ 38 سالہ اہلیہ زینب، 16 سالہ جڑواں بہنیں اور ایک 7 سالہ بیٹی شامل ہے۔ مرنے سے پہلے سیفی نے اپنے والدین کو رشتہ داروں کے گھر بھیج دیا تھا۔ دوستو، اس سے پہلے سیفی کے سالے اور کاروباری شراکت دار نے بھی 1 برس قبل اپنی جان لے لی تھی۔ ٹوتھ پیسٹ کی ایجاد قدیم یونانی دور میں ہوئی، لیکن پہلی عالمی لڑائی تک یہ اتنا مشہور نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹوتھ پیسٹ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ پروڈکٹ لوگوں میں مقبول ہوتی گئی، حتیٰ کہ آج یہ ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ دوستو، اسے ہم دن میں 1 بار استعمال کریں یا 3 بار، لیکن ہم نے کبھی اس کے اجزاء کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگ ان اجزاء کو معیاری اور بعض مضر صحت قرار دیتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ معیاری ہوتے ہیں تو اسے پیٹ میں لے جانے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ ماہرین کے مطابق ٹوتھ پیسٹ کو بنانے کے لیے جو خطرناک اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں ان میں شامل فارمالڈیہائڈ کیمیکل کھانا کھانے اور سونے کے بعد پیدا ہونے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے، لیکن اس کی استعمال میں زیادتی کے باعث گردوں، جگر اور دل کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈٹرجنٹ پاؤڈر عام طور پر کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس جس کی وجہ سے برش کرنے کے نتیجے میں جو جھاگ پیدا ہوتی ہے اس کی خاص مقدار پیٹ میں جانے کے باعث نظام ہضم جل سکتا ہے۔ پیپر منٹ آئل کی مدد سے سانسوں کو تازہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے استعمال کے بعد یہ دل میں جلن اور پٹھوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ پیرافائن پیٹرولیم مصنوعات سے ملتا جلتا جز ہے جو ٹوتھ پیسٹ میں لیس پیدا کرتا ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اگر اسے نگل لیا جائے تو یہ پیٹ کی مختلف مہلک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ بلیک بورڈ پر لکھنے والے چاک کا استعمال بھی ٹوتھ پیسٹ میں کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اجزاء نظام ہضم کو متاثر کرتے ہیں۔ گلیسرین ٹوتھ پیسٹ میں اس وجہ سے ڈالی جاتی ہے کہ وہ خشک نہ ہو، البتہ یہ زہریلا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی نقصانات ہیں۔ ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ٹوتھ پیسٹ کا ایک عام جز ہے، تاہم یہ سفید کلر میں پایا جاتا ہے جو دانتوں کو چند گھنٹوں کے لیے سفید کر دیتا ہے، لیکن اس کو نگلنے پر بھی انسانی صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ لہسن کا یوز بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ بات یقیناً درست ہے، مگر اس کے علاوہ یہ بہت سے دوسرے مسائل کا بھی مفید حل ہے۔ خاص کر خالی پیٹ لہسن کا یوز ایک خاص قسم کی افادیت رکھتا ہے۔ لہسن ایک خاص قسم کا قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کو خالی پیٹ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ خالی پیٹ لہسن کھائیں گے تو پیٹ میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ لہسن کے یوز سے جسم کا مدافعتی نظام میں بہتری آتی ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے آپ کے خون کا نظام تیز رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں، اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے کم ہوں گے اور جلد تر و تازہ رہے گی۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں، بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور اس کے یوز سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہو تب بھی لہسن انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔